السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 12 فروری 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ اقامے کی تجدید میں تیسری مرتبہ تاخیر کرنے والے کو مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ یہ اہم اعلامیہ ایک بار پھر سے جوازات نے جاری کیا ہے کہ پہلی مرتبہ اقامے کی تجدید میں تاخیر پر 500 ریال، دوسری مرتبہ تاخیر پر 1000 ریال جرمانہ ہوگا، جبکہ تیسری مرتبہ تاخیر کرنے والے کا اقامہ تجدید نہیں ہوگا، یعنی رینیو نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات ریاض کے محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ بریگیڈیئر محمد بن نائف الحباس نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقامے کی تجدید میں تاخیر پر جرمانوں کی تفصیلات محکمہ پاسپورٹ کی ویب سائٹ پر درج ہیں، جہاں واضح طور پر یہ شک موجود ہے کہ اقامہ قوانین میں تیسری مرتبہ تجدید کرنے پر تاخیر کرنے والے کو مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ تیسری مرتبہ تاخیر پر کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تارکین اور ان کے تمام کفیلوں کو چاہیے کہ ابشر اور مقیم ویب سائٹ کے ذریعے اقامے کی تجدید کے ریکارڈ کا جائزہ لیتے رہیں تاکہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اقامہ ختم ہونے کے بعد غیر ملکی مملکت میں کام نہیں کر سکتا ہے اور اس سے نہ ہی کام لیا جا سکتا ہے۔ اسے مملکت کے مختلف شہروں میں نقل و حرکت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے غیر ملکی اور ان کے کفیلوں سے کہا ہے کہ تمام کام آن لائن کر دیے گئے ہیں۔ اقامے اور لیبر کارڈ کی تجدید کے علاوہ محکمہ پاسپورٹ کے دائرہ کار کے تمام کام نپٹانے کے لیے جوازات کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جن کی کمپنی اور ان کے کفیل ان کا اقامہ لیٹ بناتے ہیں وہ خبردار ہو جائیں، کیونکہ اس میں ان کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ فوری طور پر اپنے اقامے کی تجدید اپنے ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے کروا لیں، ورنہ تیسری مرتبہ مملکت سے بے دخل کر دیے جائیں گے۔ محکمہ ٹریفک یعنی مرور نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ایسی تمام گاڑیاں جو کہ روڈ کے اوپر دھواں دیتی ہوئی نظر آئیں گی، یعنی کہ ماحول کو خراب کرنے کا سبب بنے گی، ان کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ایسی تمام گاڑیوں کو 500 ریال سے 900 ریال کے درمیان جرمانہ کیا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک نے اپنے نئے اعلامیے میں یہ بتایا ہے کہ وہ تمام گاڑیاں جو کہ روڈ کے اوپر قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں، جیسے ریڈ سگنل پر نہیں رکتی ہیں، ڈرائیونگ کے دوران کوئی بھی ڈرائیور جو ہے وہ اپنی گاڑی کو لیفٹ اور رائٹ اپنی مرضی سے بغیر انڈیکیٹر کے گھماتا رہتا ہے، یا ایسی تمام گاڑیاں جو کہ ٹنلز کے اندر سے جب گاڑی گزرتی ہے تو اس کی ہیڈ لائٹ نہیں چلاتی ہیں اور دھواں دیتی ہیں، ایسی تمام گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی آج سے شروع کر دی گئی ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ اپنی گاڑیوں کی فٹنس کا اور اپنی ڈرائیونگ کے لیے اپنے صحیح رولز کا استعمال نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے اب مزید مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ ایسے افراد اکثر حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایسی کوئی گاڑی روڈ پر اب برداشت نہیں کی جائے گی جو کہ دھواں دیتی ہو، جو کہ ماحول کو خراب کرنے کا سبب بنے، تو اس پر 500 ریال سے 900 ریال جرمانہ کر دیا جائے گا۔ الرابق کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیر کی رات رابق میں کنگ عبداللہ تجارتی بندرگاہ کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ سعودی عرب سمیت خطے کی مکمل تجارتی جدید ترین بندرگاہ ہے، یعنی پورٹ ہے۔ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں یہ واقع ہے۔ یہ اپنے اسٹریٹجک محل وقوع اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ مکمل خدمات کے حوالے سے منفرد یہ پورٹ بن گئی ہے۔ یہ پورٹ سعودی عرب کی آبادی میں متوقع اضافے کو مد نظر رکھ کر تیار کی گئی ہے۔ جون 2020 میں بندرگاہ تمام تعمیراتی کام مکمل ہو جائے گا، جس سے ہزاروں سعودی نوجوانوں اور غیر ملکیوں کو روزگار ملے گا۔ کنگ عبداللہ بندرگاہ کی ایگزیکٹو چیئرمین عبداللہ ریاض قطب نے بتایا کہ اس بندرگاہ سے سعودی عوام کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ سعودی عرب کی پہلی بندرگاہ ہے جس کا انتظام پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس موقع پر بندرگاہ کے ادارے اور متعدد کمپنیاں 4 معاہدے ان میں ہوئے ہیں۔
ولی عہد اس موقع پر کنگ عبداللہ بندرگاہ کی تعارفی فلم بھی دکھائی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ہزاروں غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی، جو کہ تمام بینکوں کے اندر جو بھی آپ ٹرانزیکشن یعنی کہ پیسے لیتے اور دیتے ہیں وہ آپ کے اقامے کے لحاظ سے اس کو مانیٹر کرتا ہے، انہوں نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اگر کوئی بھی غیر ملکی اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہے تو اسے اپنے کفیل اپنی کمپنی سے ایک لیٹر ہیڈ لینا ہوگا جس کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہو آپ کی سیلریز اور اس شخص کی جو اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہے اس کی سیلری اور اس کا ایڈریس۔ ان تمام معلومات کے بعد کوئی بھی بینک اکاؤنٹ کھولنے کا مجاز ہے۔ اگر کوئی بھی بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتا ہے تو اس کی شکایت سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی کی ہیلپ لائن پر کی جائے تو اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ ابہا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک ویب سائٹ پر اطلاع دی گئی ہے کہ سعودی شاہراہوں پر حد سے زیادہ رفتار ریکارڈ کرنے کے لیے 1000 کلومیٹر پر 104 کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں، یعنی تقریباً ہر 950 کلومیٹر یا 975 کلومیٹر کے بعد ایک کیمرہ لگایا جائے گا، مگر ہو سکتا ہے یہ اس سے کم فاصلے پر بھی رکھا جائے۔ مملکت بھر میں 150 نئے کیمروں میں 4000 سے زائد ساحر کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں۔ یہ 66,000 کلومیٹر کے رقبے پر لگے ہوئے ہوں گے۔ ویسے ہی اوور سپیڈنگ کرنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی جان کا حادثے کا سبب بنتا ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ اوور سپیڈنگ سے باز نہیں آتے ان کے لیے محکمہ ٹریفک نے اہم ترین انتظامات کر لیے ہیں تاکہ ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے۔ دمام کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ کنگ سعود یونیورسٹی فارمیسی فیکلٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم الزرع نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں دواؤں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ نئی دوائیں تیار کرنے والی کمپنیوں نے روایتی دواساز کمپنیوں پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دواساز کمپنیوں کی قیمتوں میں ناحق اضافہ کیا ہوا ہے۔ الزرع نے مزید یہ بتایا کہ سعودی عرب میں گردے کی سوزش کی دوا کی قیمت مصر کے مقابلے میں دگنی وصول کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وزارت صحت نے دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا ہے۔ انہوں نے دواؤں کی قیمتوں میں کمی کی 5 تجاویز بھی پیش کی ہیں، لہٰذا آنے والے دنوں میں مملکت کے اندر جو دواؤں کی قیمتیں ہیں اس میں کمی دیکھی جائے گی۔ دمام کے علاقے سے ہی خبر آئی ہے کہ مقامی حکام نے اپنے شوہر کی 6 سالہ بچی کو جاں بحق کرنے والی سوتیلی ماں کو پیر کو الاضحیٰ میں سر قلم کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ ایک خاتون نے اپنے ایک شوہر کی جو بیٹی تھی اس کو تیز دھار آلے سے اسے جاں بحق کیا اور اس پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر اسے موت کی سزا سنا دی، جس پر الاضحیٰ میں پیر کو عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ حائل کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک غیر ملکی ورکر ایک زیر تعمیر پانی کے ٹینکر کے اندر وہ جس کی تقریباً ہائٹ 20 میٹر کے قریب ہے وہاں سے اندر گر گیا، جس پر وہ کافی زخمی ہو گیا۔ شہری دفاع کی فوری طور پر اطلاع دی گئی۔ انہوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اسے زخمی حالت میں نکال کر ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ یہ ورکر اس کا تعلق کس ملک سے ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ العلا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سعودی ولی عہد، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے العلا رائل کمشنری کے اندر شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ العلا ویژن کا افتتاح شروعات کے مراحل میں ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ 2020 میں مکمل ہوگا۔ ایک ٹی وی چینل کے اناؤنسر نے ولی عہد سے سوال کیا کہ العلا میں آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں وہ کیا ہے؟ ولی عہد نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم تیسری سعودی ریاست کا ایکسٹینشن اس میں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر یہاں کارروائی ہوگی اور اس کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وزارت نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن کے جو بھی وزیر ہیں انہوں نے جدہ کمشنری میں اسوان روڈ کے پہلے مرحلے کا افتتاح کر دیا ہے۔
اسفان روڈ جدہ کو شمالی صنعتی علاقے اور اس کے علاوہ جدہ یونیورسٹی سے جوڑنے والا انتہائی اہم راستہ ہے، جس کی وجہ سے کئی کلومیٹر کا فاصلہ بہت مختصر ہو جائے گا۔ انہوں نے اس میں بتایا کہ طیبہ محلہ اور مشاورتی سیکٹرز اس کے اطراف میں واقع ہے۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی روڈوں کی مرمت بھی کی جا رہی ہے اور دوبارہ اسے کھول دیا جائے گا۔ یہ 2 رویا روڈ ہوگی، ہر طرف سے 3 گاڑیاں بیک وقت اس میں سفر کر سکتی ہیں۔ سروس لائن بھی رکھی گئی ہے۔ آنے جانے والے راستوں کے درمیان 5 میٹر چوڑی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے تاکہ اگر کسی بھی صورت میں کسی کو ایمرجنسی رکنا بھی پڑے تو اس میں وہ رک سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ریاض اور اس سے ملحقہ جو بھی علاقے ہیں وہاں آج گرد و غبار کا طوفان رہے گا، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ڈرائیونگ کریں ہیڈ لائٹ آن کر کے اپنی گاڑی کو چلائیں، اور ایسے افراد جو کہ جن کو سانس لینے میں مشکلات ہیں لازمی طور پر ماسک کا استعمال کریں تاکہ انہیں کسی صورت میں بھی سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے موسم میں اپنے گھر پر ہی رہا جائے۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے جو مزید اطلاعات دی ہیں کہ مملکت کے دیگر علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور حائل قصیم کے علاقے اور مدینہ منورہ اور مکہ کے علاقوں میں بارش کا امکان ہے، جبکہ ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش گرج چمک کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا، بیل بٹن پریس کر لیے گا۔ السلام علیکم۔